آپ فرماتے ہیں مولا علی سے سوال کیا گیا، اے علی المرتضی آپ بتائیے کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ آج بھی بڑا یہ اہم سوال ہے جو نٹ کے اندر اٹھایا جا رہا ہے۔ ہر مکتب فکر کے علماء کرام اپنے اپنے عقائد کا اظہار کر رہے ہیں نٹ کے اندر۔ حضرات محترم، کوئی کہتا ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل علی المرتضی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ جناب آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے۔ میں نے کہا آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے اس ذات سے پوچھتے ہیں جس ذات نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتنی آیات نازل فرمائی ہیں، مجھ علی المرتضی سے پوچھو، میں ان کے ظاہری معنی کو بھی جانتا ہوں، باطنی معنی کو بھی جانتا ہوں۔ علی المرتضی فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جتنی آیتیں نازل ہوئی میں یہ بھی جانتا ہوں، مکے کے اندر کون کون سی آیت آئی، مدینے کے اندر کون کون سی آیات آئی، بدر کے اندر کون کون سی آیت آئی۔ مولا علی المرتضی فرماتے ہیں ہر آیت کا شان نزول ایک ظاہری معنی میں ہوتا ہے، ایک باطنی معنی میں ہوتا ہے۔ علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا محمد عربی نے مجھے یہ علم دیا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا ظاہری معنی بھی جانتا ہوں، باطنی معنی بھی جانتا ہوں۔ اور مولا علی المرتضی شیر خدا سے پھر کسی نے پوچھا، اے علی المرتضی کچھ لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرات محترم ہم اہل سنت والجماعت اسی پر تو ناز کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا مسلک وہ ہے جو مولا علی المرتضی کا ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جو امام حسن امام حسین کا ہے، ہمارا مسلک وہ ہے جو 12 ائمہ کرام کا ہے۔ حضرات محترم مولا کائنات مولا علی المرتضی سے پوچھا گیا، حضرت ابو جحیفہ روایت کر رہے ہیں علی المرتضی سے پوچھا گیا، اور یہ حدیث پاک کہاں پر موجود ہے؟ مجمع الزوائد کے اندر، حدیث کا نمبر ہے 44۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر اس حدیث کو درج کیا، حدیث کا نمبر ہے 137۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت علی المرتضی کا یہی قول درج ہے، حدیث کا نمبر ہے 31950۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ مولا علی سے پوچھا گیا، اے علی المرتضی نبی کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مولا علی المرتضی فرماتے ہیں کالا علی، حضرت علی نے فرمایا خیر ہذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ مولا علی نے فرمایا کہ میرے نزدیک پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد یا حضور اکرم کی ذات اقدس کے بعد پوری امت میں جو سب سے افضل ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ حضرات محترم محمد بن حنفیہ، یہ میں جن کا نام لے رہا ہوں یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، یہ حدیث پاک جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں یہ حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مولا علی المرتضی کا قول اور ارشاد موجود ہے۔ اب یہ جو دوسری روایت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 3408، ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر ہے 206، طبرانی معجم الاوسط کے اندر حدیث کا نمبر ہے 810۔ مولا علی المرتضی شیر خدا کے ایک بیٹے جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا۔ یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب امام حسین مکے سے چلنے لگے
کربلا کی طرف تو محمد بن حنفیہ سامنے آ گئے. انہوں نے عرض کیا کہ اے امام علی مقام آپ جانتے ہیں کوفے والوں کے مزاج کو, میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا, آپ یہاں مکے یا مدینے کے اندر رہیں, آپ نہ جائیں. لیکن امام علی مقام نے فرمایا اے میرے بھائی بات آپ کی درست ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے جانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1400 خطوط کوفے والوں نے بھیجے میری طرف کہ اگر آپ ہمارے کہنے پہ نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم تو حسین کو بلاتے رہے لیکن امام حسین ہمارے خطوط کے باوجود ہمارے پاس نہیں آئے. اگر میں نہ جاؤں تو کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے گا. لیکن مجھے پتہ ہے میرے نبی نانے نے فرما دیا تھا اے حسین تو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, لیکن میرا سفر ضروری ہے چاہے رزلٹ کوئی بھی ہو. بہرحال یہ محمد بن حنفیہ وہ ہیں جو امام علی مقام کو روک رہے تھے. یہ کون ہے؟ مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. ان سے پوچھا گیا, انہوں نے پوچھا مولا علی سے کہ اے میرے ابا جان, اے علی المرتضیٰ ان محمد ابن حنفیہ قالا, آپ نے فرمایا کل تو لے ابی, میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا. کل تو لے ابی, میں نے اپنے والد محترم یعنی مولا علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ, رسول اللہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر. محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میرے والد علی نے فرمایا اے میرے بیٹے, نبی کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. نبی کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ کون ہے بولیے نا. حضرات محترم یہ میرا عقیدہ پیر کرم شاہ نے مجھے نہیں دیا, یہ میرا عقیدہ بھکھی شریف والوں نے ہمیں نہیں دیا, یہ میرا عقیدہ صرف داتا علی حجویری نے نہیں دیا, صرف غوث سمدانی قطب ربانی نے نہیں دیا, صرف اولیاء علماء مفسرین محدثین نے نہیں دیا, بلکہ یہ عقیدہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کا عقیدہ مجھے دیا ہے تو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. حضرات محترم مولا علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہمارے سر آنکھوں پر. مولا علی کو کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں تھی, مولا علی کو کسی کی ٹیسی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو سچی بات ہوا کرتے تھے مولا کائنات برسر منبر بیان فرما دیا کرتے تھے. یہ کوئی دوسروں کا علی ہوگا جو ڈرپوک ہوگا, ہمارا علی ڈرپوک نہیں, ہمارا علی تو وہ ہے جو شیر خدا ہے. حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی بات سنا دی, محمد بن حنفیہ کی بات سنا دی, حضرت عبداللہ بن ابی جحیفہ کی بات سنا دی. اب ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ عباس کون ہے؟ یہ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. عباس میرے نبی کے چچا ہیں اور مولا علی کے بھی چچا ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس وہ ذات ہے جن کے بارے میں آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا حبر امت ہے. حبر امت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا قرآن کا عالم ہے. کون؟ عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس اسی لیے سروے زمین پر قرآن مجید کی جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی عربی میں, اس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس. اور تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن مجید کی تمام وہ آیات
جن کو کملی والے نے اپنی زبان سے سمجھایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے حضور نبی کریم کی وہ احادیث سامنے رکھ کر قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی تفسیر فرمائی ہے۔ الحمدللہ وہ تفسیر ابن عباس میرے پاس موجود ہے، عربی میں بھی ہے، ترجمے میں بھی ہے، دونوں صورتوں میں ہے۔ عربی میں بھی نسخہ موجود ہے اور نسخے کا ترجمہ الگ سے میرے پاس موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر امت ہیں۔ عبداللہ ابن عباس میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو میں اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب میں نیٹ کھولتا ہوں اور چونکہ میرا اپنا مزاج یا میری اپنی تلاش علم دین ہوتی ہے، اس لیے میں نیٹ بھی کھولوں تو میں دیگر مکاتب فکر کے علماء کی تقاریر کو دیکھتا ہوں یا ان کے بیانات کو دیکھتا ہوں۔ حضرات محترم، دوسرے مکتبہ فکر اہل تشیع کا ایک بہت بڑا سکالر ہے، وہ امریکہ میں بیٹھ کر اتنا گند پھیلا رہا ہے نیٹ پر کہ وہ علالان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کافر ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ وہ بندہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہے اور بار بار چیلنج کر رہا ہے اپنے کلپس کے اندر، اور بڑے بڑے دیوبندی حضرات کے علماء، اہل حدیث حضرات کے علماء، بریلوی حضرات کے علماء اس کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ سٹوڈیو اس کا ہوتا ہے، کیمرہ مین اس کا ہوتا ہے، دفتر اس کا اپنا ہوتا ہے، اس لیے جہاں پر جب وہ دیکھتا ہے کہ اگلے عالم دین نے میرا جواب دے دیا، وہاں پہ اس ویڈیو کو کاٹ دیتا ہے، اور جہاں اپنے عقیدے کا اس نے اظہار کرنا ہوتا ہے وہ کھل کے کرتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو لائیو اس طرح اس کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں البتہ اس سے بات کرنی ہو تو اپنے اسٹوڈیو پہ بلا کے کرو کہ بندہ بھی میرا ہو، کیمرہ بھی میرا ہو، اسٹوڈیو بھی میرا ہو، تو تم پھر آؤ اور جواب دو۔ حضرات محترم، وہ بڑا گند مچا رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اب آؤ، ان سکالروں کی تو بات آپ نیٹ پر سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن عباس کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کہاں پہ درج ہے؟ بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 1338، مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 2383، مسند احمد یہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3385۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، قالا، آپ فرماتے ہیں، لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھا، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبداللہ بن عباس روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لو کنت متخذا من امتی خلیلا، اگر میں اپنی امت میں سے میں محمد کسی کو اپنا خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر، تو میں محمد ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع تھا کہ صحابہ کرام پیغمبر اکرم کے بعد ابو بکر صدیق کو پوری امت میں افضل مانا کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، سب سے پہلے جناب آپ کے لیے دلیل بنتی ہے اللہ کا قرآن، پھر دلیل بنتی ہے سنت مصطفیٰ، پھر قرآن اور سنت رسول اللہ کے بعد اگر آج کے مسلمان کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ اجماع صحابہ ہے۔ جن صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا، ان کا کسی ایک موقف پہ اکٹھا ہو جانا
کیا یہ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا۔ حضور نے جس جماعت کو دین سکھایا، اگر ان کو دین کا نہیں پتا تو آج کے 15 صدیاں بعد مسلمان کو کیسے دین کا پتہ لگ سکتا ہے؟ اس لیے جناب ہمارے نزدیک سب سے پہلی دلیل اللہ کا قرآن، حجت جو ہے ہمارے نزدیک سب سے پہلے نمبر پر حجت کیا ہے؟ اللہ کا، بولیے بولیے، اللہ کا قرآن۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے لیے حجت ہے وہ سنت مصطفیٰ، کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ تیسرے نمبر پر جو ہمارے لیے حجت ہے وہ کیا ہے؟ اجماع صحابہ۔ اجماع صحابہ کا معنی ہے کہ صحابہ کا کسی موقف پر جمع ہو جانا، کسی ایک صحابی کا موقف نہ ہو، تمام کے تمام جس پر جمع ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اس زمانے میں جب پیغمبر اکرم موجود ہوا کرتے تھے، ہم صحابہ اپنے درمیان ابو بکر صدیق کو سب سے افضل مانا کرتے تھے۔ ہم مولا علی المرتضیٰ کے در کے منگتے ہیں، لیکن جو بات مولا علی نے خود بیان فرمائی وہ نہ ماننا اور علی علی کرتے رہنا، یہ علی سے محبت نہیں ہے۔ علی کی سے محبت اصل میں ہماری ہے کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ اصل علی سے محبت یہ ہے کہ علی کو بھی مانو اور علی کی بات کو بھی مانو۔ امام زہری روایت کرتے ہیں، حضرات محترم، میں 3 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا